کہ پیچھے تے اس ہو سے لبھی اس تو بہتر آپریشن ہوا ہے، اس تو صحیح آپریشن ہوا ہے، کیا ہے کہ آئندہ بھی اس طرح سہولت ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہے سہولت ہے، پہلے میں سہولت ہے، آئندہ بھی ہونی چاہیے، آئندہ بھی رہے گی۔ یہ ٹیم ہمیں جڑی سونا لگ آپریشن فرسٹ کلاس کریں، فرسٹ کلاس کریں۔ ہاں اچھا گوجری بولنے ہو، گوجری ٹھیک ہے، تو اپنے اصل لوگ تحقیق لینے انہیں کی گل پر زبانی اپنی گوجری کو گل پائی چھوڑنا کہ چنگا کام اچھا ہو رہا۔ جنے یہ کوٹا گیا تھا صاحب، منہ کوٹا تو آئے ہاں بڈھو آدمی ہے، 80 سال میری عمر ہے، یہ کوٹا تو واپس آیا ہوں چیرے پہنچے گا اتنا آپریشن کرنے آپریشن کرا۔ مطمئن ہو تساں آپریشن جڑا؟ اللہ فضل مطمئن، اللہ در رسید نہ وگل بکری ہے ہوں مطمئن، مطمئن ہے۔ ہاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شوکت خان ہے۔ شوکت صاحب، کیا اپنا آپ نے آپریشن کروانا ہے یا کچھ آپ کے کچھ اور بزرگ تھے، کون تھا؟ والد صاحب میں نے لائے، اچھا ان کا آپریشن کروا رہا ہوں۔ ان کا کروا رہے ہیں، تو کیا مطمئن ہیں آپ یہاں پر؟ مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں سر، دور دراز جانے کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، تو اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں اس پر کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالہ جی کیا نام ہے تساں؟ کنیس فاطمہ۔ کڑی جا رہے ہیں تساں؟ بس جیرے رہنے تھی، جیران لتا ایتھا ہے نا کوئی دودھ بس رانا؟ نہیں اتنے دور نہیں، نال ہے جیرے نے بس۔ اچھا، تو اس کیا سمجھنے ہو کہ جڑا ایتھا آپریشن ہونا ٹھیک ہونا؟ ہاں بہت اچھا، بہت اچھا، بالکل کھانا سب چیز بہت اچھی، نزدیک، غریب لوگ اتنے دور کھان گچھے کھانا کرائے کرے گزر گچھے، یہ اچھا اس کام گلا اچھا کام ہویا یو کہ اتنے کئی لوگ جڑے اتنے بیچارے ملے معذور غریب گرے نہیں کچھ سکنے، مفت علاج ہوا اتنا اچھی گل ہے۔ آئندہ بھی ہونا چاہیے، آئندہ ہونا چاہیے اس طرح، اس طرح آئندہ۔ مطمئن ہو جڑے ایتھا علاج جڑا ہاں ہونا مطمئن بالکل ہے؟ مطمئن ہے اس اللہ پر، اللہ تعالیٰ تو لوگ کی دعا سے نہیں ہونی چاہیے بس تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اب کیا نام ہے تساں؟ میرا نام حسن سردار ہے جی۔ تساں اتنے بالکل میں دیکھنے کہ آپریشن تھیٹر نے باہر ہو، کیا تساں نے کوئی وارث ہیں یا خود چیک اپ کرنے تھے آئے ہو؟ نہیں، میرے وارث ہیں اور چاچی ہیں اپنے، جی جی۔ انہوں نے آپریشن کرایا، بڑا اچھا نظام ہے، بڑا اچھا سسٹم ہے، تو بہت شکریہ انہیں نے تعاون کیتا، انہیں زبردست سسٹم ہے، مطمئن ہو؟ بہت مطمئن جی، بہت اللہ نے شکر ہے، بہت اچھا اس طرح ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے تساں؟ محمد شفیق۔ اچھا، تساں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن تھیٹر نے بالکل باہر ہو، کیا تساں نے کوئی وارث ہے، بزرگ ہے، کون ہے؟ چاچا اور انہوں نے چاچا انہوں نے آپریشن کروانے ہو؟ جی انہوں نے آپریشن تو کیا سمجھتے ہو کہ جڑا اتنا کم ہونا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک مطمئن ہے، ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تو آئندہ بات آئندہ پھر اسے انشاءاللہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے انہیں جڑے تساں لوگوں نے تعاون کیتا، دور دراز لاگے جانے سے ہو، جی، وہ وسائل نہیں سے، اج گھر ہی جگہ اتنا اگر آپریشن ہونا یہ اچھی گل نہیں ہے، سب تو اچھی گل ہونا چاہیے آئندہ ہے، بھی۔ آئندہ بھی ہونا چاہیے۔ کیا نام ہے تساں؟ محمد سلطان، تساں کڑی علاقے چوں آئے ہو؟ اکرم آباد ناڑ پہ جھوٹا۔ اچھا، کافی دور بھی ہے۔ ہاں کافی کیا دور، سمجھنے کہ اتنا سہولت لبھی ہے یہ ٹھیک ہے؟ نہیں بہت بہترین سہولت ملی مطمئن ہے تساں؟ مطمئن ہوئی بالکل۔ اس تو پہلے تساں اگر اکھی نہ پرابلم ہے تو کتھا جانے سے ہو؟ پنڈی یا راولا کوٹ یا کوٹلی، فری تساں علاج ہونا نا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ٹھیک اچھا ہے، ہونا بھی اچھا چاہیے آئندہ پروگرام، بات۔ بالکل یہ گل جی، بس بڑے خوش ہاں، اور نوی ٹیم آج ساڑا کول تو یعنی کافی لوگ کے بڑھے یعنی جوان بچے جڑا سہولتیں ملی۔ انتباہ: جموں کشمیر ٹی وی ریاست کے ہر بے زبان طبقے کی ترجمانی کرتا ہے۔ JKTV جو اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتے ہوئے بین الاقوامی طور پر منظور اور تسلیم شدہ حق کے اظہار رائے کا پاسدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا ہے کہ ادارہ کسی بھی شو میں ہونے والی گفتگو یا استعمال کیے جانے والے الفاظ کا ذمہ دار نہیں۔ السلام علیکم، صبح 9 پروگرام کے ساتھ میں ہوں راخیلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی۔ آج کی ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت DIG پونچھ ڈویژن سردار راشد نعیم صاحب۔ آج ہم ان سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ جی السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، بتائیے گا جیسے خواتین کے حوالے سے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، سائبر کرائم کے تحت جیسے خواتین کو ٹریپ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس چیز کی بہکنی کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ جنرلی اور پونچھ ڈویژن میں کیا اصلاحات کی جا رہی ہیں؟
خواتین کے حوالے سے واقعی بہت سارے ایشوز سامنے آ رہے تھے، اور یہاں پہ ہم نے راولہ کوٹ میں جو آزاد کشمیر کا پہلا ویمن پولیس اسٹیشن بنایا، اسپیسیفکلی جو خواتین کے ایشوز کو ڈیل کرتا ہے، اس میں ایک تو ڈومیسٹک وائلنس تھا، اور اس سے بھی زیادہ چونکہ سائبر کرائم کے حوالے سے بہت ساری شکایتیں آ رہی تھی. جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز جب ہمارے سامنے آئے، پھر ہم نے آئی جی صاحب سے ڈسکس کیا، گورنمنٹ سے ڈسکس کیا، پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکس کیا، تو ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں الاؤ کیا، اور یہاں پہ آزاد کشمیر کا پہلا پولیس اسٹیشن یہاں پہ راولہ کوٹ میں اس میں بنایا ہے، جہاں کی ایس ایچ او بھی ایک خاتون ہماری انسپکٹر ہیں. پورا سٹاف اس کا موسٹلی خواتین پہ مشتمل ہے، اور اس کا بہت اچھا رسپانس اب تک جو ہے نا. ہمارے ایک بہت بڑی تعداد، اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ آئیں گی اور اس طرح کا سوال پوچھیں گی تو میں اسٹیٹسٹکس اکٹھے کر لیتا تھا کہ آپ کو ایگزیکٹ بتاتا کہ کیا فگر ہے، کتنے لوگوں کا انہوں نے مطلب ان کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک بہت اچھا ہمارے پاس یہ انیشیٹو تھا، اور اس کو بلکہ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں بنانا چاہ رہے ہیں. میرپور میں اور مظفر آباد میں بھی پولیس اسٹیشن بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ ساری جگہوں پہ شاید ویمن پولیس اسٹیشن بنانا ممکن نہیں ہوتا، تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن پہ ایک ویمن ڈیسک بھی بنا رہے ہیں جو اسپیسیفکلی جو ویمن کے ایشوز کو ڈیل کرے گا، اور وہاں پہ ہماری جو خواتین آفیسرز بیٹھیں گی اور وہ ان کے ایشوز کو دیکھیں گی. صحیح. یہ الخدمت سینٹر جو ہے چونکہ آپ کے انڈر ہے، اس کے تھرو کس قدر بہتری آئی ہے خواتین کے مسائل اور دیگر جو بھی کرائمز وغیرہ کی روک تھام کے حوالے سے؟ خدمت مرکز بیسکلی ایک بڑا ایک اچھا آئیڈیا ہے پولیس کا. یہ بیسکلی پنجاب پولیس میں سے شروع ہوا تھا، اور اس کو بعد میں پورے ملک میں ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں بھی اس کو پورے ہم نے 10 ڈسٹرکٹس میں وہ بنانا ہے. خدمت مرکز کا بڑا اچھا کنسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ پولیس کا کام بیسکلی تو کرائم فائٹنگ ہے اور باقی سارا کچھ، لیکن ساتھ کچھ سروسز بھی پولیس پرووائڈ کرتی ہے، جس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو گیا، ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ویریفیکیشنز ہو گئی جو پولیس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے چونکہ بہت ساری جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتی ہے، تو ان کو یہاں سے جب وہاں پہ جا کے کسی سرکاری دفتر میں کام پڑتا تھا تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا. خدمت مرکز ان کو یہاں بیٹھ کے ان کو 10 کے قریب ایسی سروسز ہیں جو پرووائڈ کرے گا کہ بندہ یہاں پہ کسی بھی خدمت مرکز میں جائے گا، وہ جا کے اپنی ریکویسٹ وہاں پہ ان کو بتائے گا، چاہے کراچی کے متعلقہ ہے، نارووال کے متعلقہ ہے، پشاور کے متعلقہ ہے، تو وہ جو خدمت مرکز والے ہیں خود اپنے طور پہ اس کے معاملے کو حل کر کے ود ان 3 days اس کو رسپانس دیں گے. یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے، اور اس کے بڑا اچھا جو باقی جگہوں پہ جہاں پہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں وہاں پہ بہت اچھا اس کا رسپانس ہے. ہم اس کو ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا ہمارے آفس کے پیچھے ایک چھوٹی سی ایک بلڈنگ ہم بنا رہے ہیں. یہ بلڈنگ ہم نے اس کو جو پرپز بلڈنگ بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ خدمت مرکز ہوگا، اس کے اوپر جو ہم رکھ رہے ہیں ہمارا سیف سٹی کا پروجیکٹ ہوگا. سیف سٹی اگین ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. سیف سٹی جیسے پہلے اسلام آباد تھا، لاہور تھا، اس طرح کے بڑے شہروں میں ہوا، پھر آزاد کشمیر میں مظفر آباد اور میرپور اور باغ میں شروع ہو چکا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پورا شہر جو ہے وہ 24/7 CCTV سے کوریج ہوگی اس کی. اس میں بہت سارے کرائمز جو ہے وہ اس میں ایک تو ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کرائمز ہونے سے رک جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے دنوں میں، چونکہ دونوں پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اگلے کچھ دنوں میں ہم اس کو انشاءاللہ آپریشنل کرنے میں کامیاب ہوں گے. صحیح. آن لائن FIR جو رجسٹریشن ہے، اس پہ بھی کیا کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ جی آن لائن FIR تو ہماری آلموسٹ تقریباً چیزیں فائنل ہو چکی ہیں. ہم اس کو بہت جلدی، یہ تو اسی ہفتے 10 دن میں ہم انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں. اور یہی بات کہ چونکہ یہ سارا ٹائم آج کل سارا جو یہ دور ہے یہ IT کا دور ہے، اور اس میں آن لائن سروسز کے بغیر وہ آپ لوگوں کو بر وقت سروسز پہنچانا ممکن نہیں ہے. تو اس پہ بالکل ہم کام کر رہے ہیں. اب تو ہمارا ایک تو یہ کہ پورا ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے. آن لائن FIRs ہوں گی، آن لائن کمپلینٹس ہوں گی، ابھی بھی چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا جو AJK کا پورٹل ہے اس کو بہت اچھا رسپانس ہے. اس میں لوگ آن لائن اپنی کمپلینٹس درج کرواتے ہیں، وہاں سے ان کو جو بھی ہے ان کو فیڈ بیک وہاں پہ آن لائن ملتا ہے، اور بڑا اچھا اس کا ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے. صحیح. اب ایک کوشچن پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جنرلی جو لوگوں کا ویو ہے، مثلا کوئی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، AJK ہے، پنجاب پولیس ہے، پاکستان میں AJK میں، مطلب لوگوں کے ذہن میں تھوڑی سی پولیس کے نام سے دہشت سی ہوتی ہے. باہر ملکوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ پولیس کے لیے یہ ایک جنرل امیج ہے، اچھا امیج ہے کہ پولیس جو ہے وہ سروسز فراہم کرتی ہے، لوگ پولیس کے پاس جانے سے ڈرتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ کوئی کرائم ہو جائے، واقعہ ہو جائے لوکل کسی علاقے میں، تو کسی خاتون کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، اور بھی اس طرح کے جو دیگر معاملات کرائمز ہوتے ہیں، تو لوگ مطلب تھانے میں جانے سے کتراتے ہیں کہ ہم نہ ہی جائیں تو ادھر ہی کہ معاملہ نبٹ جائے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جرائم کی روک تھام نہیں ہو سکتی. مطلب لوگوں کے ذہنوں میں پولیس کے حوالے سے، کیونکہ ہماری پولیس بہت اچھا یقیناً کام کر رہی ہے، اچھی نیوز بھی ہم دیکھتے ہیں پولیس کے حوالے سے، کرائمز کی روک تھام بھی ہو رہی ہے، لیکن جنرلی جو لوگوں کے ذہن سے یہ امیج ختم کرنے کے لیے کہ پولیس کو وہ بالکل ایسے سمجھے کہ جیسے ہم جا رہے ہیں کسی
شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، یعنی بالکل ایک اچھے ان کے دل میں خیال ہو کہ اچھی جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری بات سنی جائے گی، سنوائی ہوگی. اس حوالے سے بھی کوئی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ بہت شکریہ آپ کا، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ اکثر سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پولیس کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے. سچی بات یہ ہے کہ جو پولیس کے ایٹیٹیوڈ پہ بہت ساری شکایتیں آ رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے خاص طور پہ جو موجودہ ہمارے آئی جی صاحب ہیں اور ہم نے خود اس پہ کافی کام کیا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بے شک وہ ان کا ورک لوڈ اپنی جگہ پہ، سارے ایشوز اپنی جگہ پہ، لیکن ایٹیٹیوڈ خراب ہونے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں اور کافی اس پہ بہتری بھی ہے. پھر پولیس میں زیرو ٹالرنس ہے، کوئی بھی اگر اس مس بیہیو کی ہمیں شکایت ملتی ہے سارا کچھ ہم اس کو پراپرلی انکوائر بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑی سی بعض اوقات وہ یعنی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے اس کی جو خراب ایٹیٹیوڈ کی، لیکن اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ شاید پولیس کا لوگوں کو تاکہ آئیڈیا ہو کہ ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں، یہ کس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو پولیس کو بھی سمجھنے میں شاید آسانی ہوگی اور پھر ان کو بعض اوقات کا جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اس کی بھی شاید سمجھ زیادہ بہتر آ جائے گی. پولیس میرا خیال ہے کہ اس جن مشکل حالات میں کام کرتی ہے ان کے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو لٹرلی 24/7 کام کرتا ہے، لٹرلی. اس میں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے، کوئی عید کا تصور نہیں ہے، کوئی صبح شام عید، مطلب کوئی تصور نہیں ہے. یہ لوگ لٹرلی 24/7 کام کرتے ہیں. نفری ہماری وہی ہے جو 2009-10 میں تھی، اس میں نہ ہونے کے برابر کوئی ہمارے بڑے ہیں. پاکستان میں چونکہ ٹیررزم تھا، باقی چیزیں تھیں، تو اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ان کو آپ یہ کہیں کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت کام ہوا. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہاں پہ چونکہ ریلیٹیولی پیسفل رہا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ نہ ہماری مین پاور بڑی اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی جو ہائی ٹیک چیزیں جو باقی ہماری جو سسٹر ایجنسیز یا آرگنائزیشن ہیں ان کو ملی وہ ہمیں ملی. تو ہم اس لحاظ سے اپنے باقی جو پاکستان کے جتنے ایریاز ہیں ان کے سب سے ہم آرگنائزیشن کے طور پہ پیچھے تھے. لیکن اب جا کے ہمیں چونکہ اس کا آئیڈیا ہے کہ اس کے بغیر اب ہو نہیں سکتا تو ہم فورینزک لیب یہاں پہ بنا رہے ہیں. باقی چیزیں جیسے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہیں اس پہ ہم نے بہت کام کیا. پھر یہ جو خدمت مرکز ہے، یہ جو سیف سٹی کے حوالے سے بتایا تو وہ سارے کام کر رہے ہیں. یہی لوگ بتایا کہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کیا ہے تھانے میں کہ وہی لوگ 24/7 وہی لوگ کام کرتے ہیں. صبح پورا دن جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو دیکھتے ہیں، جلسے جلوس. باقی پولیس ہر معاملے میں فرسٹ رسپونڈنٹ ہوتی ہے. کہیں آگ لگ جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، بلکہ وہ اس پہ کہیں لائٹ اس میں بات کرتے ہوتے ہیں کہ پولیس آزاد کشمیر پولیس شاید یہ بھی ایک یونیک اس کی آپ یہ کہیں کہ فیچر ہے کہ یہ شاید یہ ایل او سی پہ بھی بعض جگہوں پہ آرمی سے بھی آگے ہیں، فرنٹ اس پہ موضوع پہ کھڑی ہے. یہ دنیا میں کوئی پولیس میں نے نہیں دیکھی کہ جو ایل او سی یا بارڈر پہ بھی کھڑی ہو. تو یہ پولیس آزاد کشمیر پولیس صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جو ایل او سی پہ آرمی سے آگے مورچوں پہ موجود ہے. یہ بھی ایک اس کا یونیک فیچر ہے. تو ہم اکثر مذاق میں وہ کرتے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے سے لے کے ملکوں کے جھگڑے تک پولیس ہر معاملے میں فرسٹ رسپونڈنٹ ہے. اس کی وجہ سے اس پہ ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہی نفری پورا دن وہ سارے یہ کام کرتی ہے، پھر وہی انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے، پھر وہی رات کو پیٹرولنگ بھی کرتی ہے اور وداؤٹ اینی بریک. مطلب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے اس طرح کا کام کرنے والا. اس میں پھر وہی لوگ جب وہی ایک تھانے میں 20 لوگ ہوں گے پورا دن وہ کام کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی شکایتیں آنا وہی بات کہ جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے کہ یہ چیز ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے. البتہ اس پہ ہم نے ریکویسٹ بھی کیا گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ بھی کافی جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو آئی جی صاحب ہیں، کافی اس پہ کام بھی کریں. انشاءاللہ ہماری جب نفری تھوڑی سی بڑھے گی، تھوڑی سی ان کو تو ہم ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں گے، پھر اس طرح کی شکایتیں کم ہوں گی. جسٹ جو چیز ہے وہ وہی بات کہ اس کی ایکسکیوز کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کن ورکنگ کنڈیشن میں یہ پولیس کے جو ہمارے لوگ ہیں جوان ہیں وہ کام کرتے ہیں، تو تاکہ ان کو بھی ان کے ایٹیٹیوڈ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. یعنی کہ پولیس کی جو نفری ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. ایک کوسچن سر، چونکہ یہاں پہ ایک خاتون آفیسر ہیں جبین کو سر، ڈی ایس پی ہیں، یہ کشمیر کی پہلی واحد خاتون ہیں. تو آپ دیگر خواتین چونکہ وہ کام کر رہی ہیں صنف نازک سے صنف آہن کا سفر طے کرتے ہوئے وہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، تو جو خواتین چونکہ جنرلی خواتین اس بارے میں سوچتی نہیں ہیں کہ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، تو یہ ہوتا ہے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. آپ خواتین جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہیے ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ وہ بھی مطلب سوچیں کہ ہم بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو شوق رکھتی ہیں تو وہ بلا خوف و خطر اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہیں؟ جبھی کو سر ہماری بہت اچھی آفیسر ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان کے بارے میں تصور تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی نرم و نازک اور اس طرح کی صنف سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو وہ ایس ایچ اوز رہی اور مختلف تھانوں میں ایس ایچ اوز رہی.
تو اس پہ ان کا کام جو تھا وہ بڑا بہترین کام تھا. انہوں نے بالکل اپنے جو مرد کولیگ تھے ان سے زیادہ, اگر ان سے کم نہیں تو ان سے برا کام بھی نہیں کیا, بلکہ کئی موقعوں پہ میں ان کو زیادہ اپریشیٹ کیا کہ جہاں پر بھی کوئی مشکل سے مشکل صورتحال ہوئی, کہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوئی, کوئی اور بڑا واقعہ ہو گیا, وہ وہاں پہ فرنٹ پہ کھڑی تھی. ابھی بھی وہ ڈی ایس پی ہیں یہاں پہ, اور ڈی ایس پی ان کے پاس جو ہمارے پولیس اسٹیشن ہیں وہ کافی مشکل پولیس اسٹیشن ہیں, لیکن کبھی انہوں نے اس بات پہ کہ جی میں خاتون ہوں تو کہیں نہیں جا سکتی, یا کبھی نہیں ہوا. رات کو مطلب لٹرلی 24/7 بھی اگر ہم نے ان کے ذمہ کوئی ڈیوٹی لگائی ہے تو انہوں نے وہ ڈیوٹی کی ہے. جہاں تک اب یہ ہے کہ جی پولیس میں نہ آنے کا, تو یہ ٹرینڈ تھوڑا سا اب چینج ہو چکا ہے پولیس میں ہمارے پاس. اب تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پہلے یہ تھا کہ خواتین کا کوٹا ہوتا تھا 10% یا, اب یہ ہے کہ اوپن ہے. اب ہمارے پولیس میں کوئی جینڈر نہیں ہے, اس میں میل اور فیمیل کی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہاں پہ میل آ سکتا ہے اور یہاں پہ فیمیل آ سکتا ہے, ہر جگہ پہ ہر ایک آ سکتا ہے. تو اس پہ ہمارے پاس چونکہ ریکروٹمنٹس کے حوالے سے اپلیکیشنز آتی ہیں تو بہت بڑا رسپانس ہے, بہت اچھا رسپانس ہے. کیونکہ لاسٹ ایئر ایون کانسٹیبل کے لیے میں دیکھ رہا تھا کہ بچیاں جو کچھ آئی وہ کہیں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کہیں جو ہے نا وہ انجینئر تھی, ایون وہ سافٹ ویئر میں کہیں تھی, اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ یہ ایک تو اس لیول کی بچیاں بھی ایون اس میں آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرینڈ تھا کہ جی پولیس میں نہیں آنا چاہ رہے, وہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. بچیاں بھی ایکول اس میں آتی بھی ہیں اور ان کے لیے ایکول اپرچونیٹیز بھی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تھوڑے سے حالات ڈفرینٹ تھے, لیکن اب چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی. ہمارے یہاں یہاں پہ ڈی ایس پی تک پہنچی ہیں, لیکن پاکستان میں تو اس وقت ایک خاتون ہے جو ایڈیشنل آئی جی تک پہنچ چکی ہیں, اور وہاں پہ اب ریگولر اے ایس پیز اور اس طرح کی آتی ہیں, اور نیچے بھی آتی ہیں. تو اب وہ جو تھا نا ڈفرینس جینڈر کی بیس پہ وہ ختم ہو گیا. اور پھر کام کی نیچر بھی ایسی ہے کہ اس میں چونکہ خواتین اب ہماری سوسائٹی کا 50% ہے ہر فیلڈ میں, تو ایشوز بھی اتنے آ رہے ہیں کہ اب وہ اس کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. تو جو بچیاں آنا چاہیں دے آر ویلکم. بالکل یہ ہے کہ چیلنجنگ ہے, یہ مینٹلی اور فزیکلی یہ نارمل جاب نہیں ہے, اس کو 9 to 5 جاب نہیں سمجھا جا سکتا کہ جی میں دفتر میں آیا, کام کیا اور میں گھر چلا گیا. کوئی اس میں چھٹی کا تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, بندہ دفتر میں موجود نہ ہو تب بھی رات کو 3 بجے بھی اگر آپ کا فون بجے گا تو یو ہیو ٹو اٹینڈ. آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سو رہا ہوں یا میں نے نہیں جانا. یہ اس میں کوئی مطلب یہ چونکہ ایمرجنسی ڈیوٹی ہے, 24/7 ڈیوٹی, یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ جاب نہیں ہے اس طرح کی 9 to 5, یہ ایک مشکل کام ہے. اگر اس کے لیے تیار ہیں تو ویلکم. فیلڈ آپ کے لیے بالکل اپرچونیٹیز موجود ہیں, اتنی موجود ہیں جو آپ کے میل کولیگس کے لیے موجود ہیں. صحیح. لاسٹ بھی آپ پبلک کو پولیس کے ایک آفیسر کے ظاہر آپ ڈی آئی جی ہیں, کوئی میسیج دینا چاہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان کو کیسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی کرائمز بالکل ایک دم سے پولیس میں رپورٹ درج کرنے کے لیے ان کو آنا چاہیے, کوئی پیغام ان کے لیے؟ جی بالکل, یہ تو چونکہ ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ میں جیسے بہت ساری چیزیں وہ بھی خراب بھی ہو سکتی ہیں اس کے متعلق, پولیس کے متعلق, لیکن بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو مثلا میں ایک دن کوئی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ جو ریکوری کی ریشو ہے کہیں چوری یا کوئی اس طرح کی, تو وہ دنیا میں 7 to 8% ہے. آزاد کشمیر میں وہ پاکستان میں وہ 25% کے قریب ہے. آزاد کشمیر میں وہ 35 سے 40% کے درمیان میں. یہ بڑا پھر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی آرگنائز کوئی اس طرح کے یہاں پہ گینگز نہیں ہے. ڈرگس کا ایک ہمارے ایک ایشو ہے, اس پہ بھی ہم فوکس کریں. ڈرگس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں تو چونکہ یہ جو اے این ایف اور اس طرح کے ادارے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ صرف ڈرگس پہ کام کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں, تو یہ پولیس ہی کام کرتی ہے. جب وہاں پہ بہت سارے اور کام کر رہے ہیں تو اتنی توجہ جو ڈرگس کے خلاف دینی چاہیے وہ بعض اوقات نہیں دے پاتے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارا کام ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں ایز یہ جو 4 ڈسٹرکٹس میں دیکھ رہا ہوں, اس کے ذمہ دار کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں سارے کام خود کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے. سول سوسائٹی جب تک ساتھ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہو سکتا. سول سوسائٹی جہاں پہ ہماری چیزوں کو جو بالکل خراب ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو بتائیں, اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. اس سے ایک تو یہ کہ ہمارے جوان بھی انکریج ہوں گے اور اچھا کام کر سکیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب مل کے کام کریں گے تو بہت ساری چیزیں جیسے ڈرگس کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو ٹریڈیشنل ڈرگس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو آرٹیفیشیل ڈرگز آئی ہیں تو یہ بڑی, میں تو اس کو لفظ استعمال کروں گا, بڑی خوفناک اور خطرناک ہے. ٹریڈیشنل ڈرگز میں یہ تھا کہ وہ روٹین میں پتہ لگ جاتا تھا, اس کے سمٹمز بڑے آپ یہ کہیں کہ واضح تھے. اب یہ چیزیں جو آ گئی ہیں اور اس میں یہ ایک تو بڑی خوفناک چیز ہے, پیرنٹس کو, ٹیچرز کو, ایون بعض اوقات لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ ڈرگز ہیں یا کوئی اور چیز ہے. پھر جو ٹریڈیشنل ڈرگز تھی وہ نارملی یوز کرنے والے کو پتا تھا کہ میں غلط چیز کر رہا ہوں, اور وہ سوسائٹی کے وہ لوگ تھے جو بہت شاید اچھے لوگ نہیں تھے. آرٹیفیشیل ڈرگس کے متعلق جو سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے جو بیسٹ آف دی بیسٹ لاٹ اس کو یوز کر رہی ہے. وہ اتنی گلیمرائز ہے اور وہ اتنا اس کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ گلیمر اٹیچ ہے کہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے,
वो समझते हैं कि ये शायद कोई बहुत अच्छी चीज़ है या कोई इसकी इतने इम्पैक्ट इतना ख़तरनाक नहीं होगा। फिर पीयर प्रेशर है, ख़ासतौर पे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। उस पर अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं चूँकि 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँगा और पूरे आज़ाद कश्मीर में उतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा चूँकि पिंडी इस्लामाबाद के साथ बहुत इंटरेक्शन है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पंजाब से ज़्यादातर जी, पंजाब से, केपी से, इन जगहों से आता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ये एक समझे चैलेंज बन चुका है। तो हम इस पे अभी से इस पे काम भी कर रहे हैं। लास्ट 3 मंथ्स को हमने इसको ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन के तौर पे मना रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में अजी साहब ने एक कैंपेन शुरू की थी जिसमें हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। लेकिन वही बात कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूस जंग है, बदी की और नेकी की जंग कंटिन्यूस रहेगी और इस पर हम सबको बड़ा थोड़ा सा फोकस करना होगा। और वही बात कि पुलिस अकेले सिविल सोसाइटी के तावन के बगैर कुछ नहीं कर सकती। जी जी, शुक्रिया सर। जी, जैसे कि आपने देखा, हमने आज अपने प्रोग्राम में डीआईजी पुंछ डिवीजन सरदार राशिद नईम से पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बातचीत की और ख़ासी इन्फॉर्मेशन हासिल की। पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कुछ काम हो रहे हैं, क्या सर्विसेज मज़ीद बेहतरी के लिए सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं, ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए, जनरल क्राइम्स और इस तरह की हमने बातचीत की। यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जेके पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मसाइल चूँकि बहुत ज़्यादा हैं। क्राइम्स में भी जो है दिन ब दिन इजाफा होता है क्योंकि लोगों का रुझान जो है यंग जनरेशन, इसके अलावा काफ़ी मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर में, बेरोज़गारी है, लोग क्राइम्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह से मज़ीद इस्लाहात लाते हुए मज़ीद बेहतर करेंगे, डिपार्टमेंट को बेहतर सर्विसेज मुहैया करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों, रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए जम्मू कश्मीर टीवी। राहिला खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Talking on Israeli settler state, India, neocolonialism, and the case of Kashmir. Our next talk will be on Thursday, 31st January 2023, at the same time, 6 p.m. Palestine time, by renowned activist Tariq Ali, who will be talking on the global implications of the India-Israel relationship. We are holding this talk while recognizing the intensification of Israeli attacks on Gaza and the continuing oppression of the Palestinian people. Our intention in this series of talks is to offer a basis for solidarity with those struggling for freedom and justice in the Arab and South Asian worlds. Whilst our first talk attracted a personal attack on me by the supporters of the Israeli settler colonial project, the necessity for voices to stand up to injustice is ever more pressing. And we hope that these talks are part of an opportunity to build networks of resisting peoples so that we can learn from each other's experiences. And today, I'm really delighted that we have a speaker who's produced some of the best academic and popular literature on the Kashmir struggle and resistance movement. Atazia is a political anthropologist, poet, short fiction writer, and columnist. I think to earn money, she's an associate professor at the Department of Anthropology and Gender Studies program at the University of Northern Colorado in the US. Atta is the author of Resisting Disappearances, Military Occupation and Women's Activism in Kashmir, which is an amazing book if you can get hold of it, which won the 2020 Gloria Andalusia Honorable Mention Award, the Public Anthropologist Award, and Advocate of the Year 2021. She has been featured in the FemList 2021, a list of 100 women from the Global South working on critical issues. She's the co-editor of Can You Hear Kashmiri Women Speak? Resisting Occupation in Kashmir, and A Desolation Called Peace. I'm really happy that Atta is also a poet, and she's published a poetry collection called The Frame, and another collection is forthcoming. In 2008 and 13, Atta's ethnographic poetry on Kashmir won an award for the Society for Humanistic Anthropology. She's the founder editor of Kashmir Lit, and is the co-founder of Critical Kashmir Studies Collective, an interdisciplinary study network of scholars working on the Kashmir region. Today, she will talk to us for about 20 minutes, which will be followed by a question and answer. Please put your questions in the chat box in Zoom if you're joining us in that way, or in the chat function on Facebook as we're going along. Also, if you can please share the Facebook link on your social media feeds, that would be really appreciated. I'd like to hand over to Atta.
Thank you so much, Professor Kalra, and thank you so much to the Palestinian Studies and also Professor Ali for inviting me for this talk. And I had prepared some remarks that were written remarks just in the interest of time, but I feel like the way we format it now, which is 15 to 20 minutes, and then we have Q&A, I'll just let go of the paper and just talk about my topic today, which is Israeli settler state, Indian neocolonialism, and the case of Kashmir. One of the earliest discussions that I was having with the organizers when we were talking about this panel today, this talk today, was, is India learning from Israel? And is this Israelification, or, you know, all those things that we think of when we think about the two parallel struggles of the Palestinian and Kashmiri people? So one of the things, and I know that the ground has already been laid by Professor Wilson with regards to the Zionism and thinking about Hindutva. So I don't really need to go there, but I did want to say at the outset that while we think of Kashmiris and the Kashmiri struggle, and when we think about the Palestinians and the Palestinian struggle, and both of them parallel, it does come across that there are a lot of similarities because they are one of the, or the two of the oldest issues or disputes on the agenda of United Nations. But at the same time, there are a lot of differences which we need to keep in mind. And also to think about Israelification of Kashmir would not be doing justice to either of the two struggles. So I would, which is why I felt like that I have to really separate Israeli settler state and see what kind of learning India does, if at all, from the Israeli settler state, and what does Indian neocolonialism look like, and what is actually the case of Kashmir. So what this talk today does is tries to reiterate that India has its own brand of settler colonialism in Kashmir, and that's something that we need to consider. It's its own historical structure. And there is transference of technologies from Israel to India, and there's a lot of back and forth right now, and we know how friendly they have gotten over the last 50 years, and how friendly they are now, and how in sync with each other they are. That's very palpable through the technologies of punishment that are used on people. So we'll come to that later, but I just to talk about a little bit about Indian neocolonialism or Indian imperialism, so to speak. We don't have to go too far. We have a very recent example of what happened in Kashmir in 2019, even though the thing that happened in 2019 in Kashmir was not something new. So just to go back to the event in 2019, August 5, what happened was that India unilaterally and militarily took away Kashmir's autonomy. And when we think about Kashmir's autonomy, what did that look like? That needs to be reiterated a little bit. That looked like it was sort of a negotiation that had been done by client politicians of Kashmir in 1947 with the Indian politicians, and they had negotiated this status for Kashmir, which was a semi-autonomous status for the region, where they would have control over some of the things. India would have control over some of the things, which was communication, currency, and foreign affairs. Of course, defense is kind of like implicit in all of that. And then Kashmiris would take care of the local governance, and they would take care of everything else that came under administering the territory. So that was kind of a truce that they had come to in 1947, and it came into effect in 1949. And after that, and part of that was also that there is going to be a plebiscite under the United Nations mandate. And the plebiscite would decide whether Kashmiris wanted to go with Pakistan, or they would want to go with India. And implicit in all of that is that Kashmiris also want to be independent, which was not part of what the fleeing colonists had left as one of the resolutions. But it was, again, thinking about these larger democracies, that Kashmiris had to join the larger nation states. But Kashmiris were, even in that point in time, for independence, and still are for independence. And that is one of the key issues that Kashmiris are fighting for as their resistance continues in different phases and different forms. So 2019 was kind of this watershed mark in Kashmir's history,
in a different way, which was it became re-internationalized. And the reason I say it's re-internationalized was because from 1989, what India had done, what India had told the rest of the world was that there was this arms struggle that started in 1989 because democracy had failed in Kashmir. And there's a lot of invisibilization that happens with all of those narratives that have been thrown around and that the world has also bought and sold as well. So one of the things that thinking about democracy in Kashmir, democracy never existed in Kashmir. And I also have problems with a democracy per se, but that's a separate thing altogether. But democracy, as we know, people by the people, for the people, of the people, that kind of a government, that never existed in Kashmir because Kashmir is a disputed territory. You cannot have elections in a disputed territory. And that is what the United Nations told India in 1950s when it held one of its first elections, that this is an out of order situation and the case is sub judice. Because remember, both Palestine and Kashmir were on UN agenda as disputed territories, which needed a resolve. So the election that was held first and foremost was never a legal way of governing Kashmir. But then occupied territories also need to be governed, so it could be kind of seen under that rubric. But India took that as something that laid a foundation of what it calls a democracy, but it's a weaponization of democratic politics, basically. It's a weaponization of tools of democracy, and one of them is the electoral system. So it put that in place, and then you had client politicians that fell in place and who would run along with that infrastructure that was created around the quote-unquote democracy. So that's what we see happening from 1950s onwards. They set into motion this politics of democracy, which till very recently has been very easy for the rest of the international community to kind of run with and to understand Kashmir through. But it's not a lens that Kashmiris look at it from. It's a completely imposed lens. So a lot of people they collate that when elections are happening in a place, democracy is also in place. And I think that's something that has created layers of invisibility around Kashmir for the last 74 years, so to speak. And of course, we also see something similar happening in the Palestinian territories as well, occupied territories as well. So that's kind of a little bit about thinking about Indian neocolonialism. Like, how do we see it? How does it hide within what the world sees as a democracy? Because both Israel and India profess to be these largest democracies. That's what Modi said to the Prime Minister of Israel very recently, that they're the largest democracies in their own regions, so to speak. And I think that needs to be considered. What do we see as a democracy? Like when you see an occupation, a full-fledged occupation where people are repressed. If we think about Kashmir in this moment, everything has been criminalized. Even breathing as a Kashmiri identity has been criminalized. And I think both Palestine and Kashmiris, they are fighting for the right to exist, basically call themselves who they are under the camouflages that the quote-unquote democracies have created around them and their issues. So 2019, what does 2019 tell us about the neocolonialism in Kashmir? And what does it also say about the post-colonial school of thought? And what does it say about post-coloniality or the post-colonial thought that has been used as a lens to understand India and that has also been used as a lens to understand other non-Western cultures? I think it's very important for us in this moment to understand that post-colonialism has done much violence to issues like Kashmir and a Palestinian issue because they don't really exist. In context of Kashmir, if you look at post-colonial literature that kind of thinks about India and that has the subaltern school of thought, till very recently, no one even talked about Kashmir. And Kashmir has been an issue for the last 74 years. From the creation of India and Pakistan, but also an issue before that. How does it get so invisibilized and no one asks a question about how is it that Kashmiris are still restive and resisting under what has been created, the superstructure around them of a nation state that calls itself a democracy? How is it that 70,000 plus people
can be killed, both combatants and non-combatants. And you can have laws in place that criminalize a small assembly from 4 people to the bigger assemblies, whatever people can have, to protests. How can a media be criminalized to such an extent that today Kashmiri journalists are not able to write as freely as any press should be writing about? How is it that you can have Israeli the innovative whatever the kind of surveillance technologies that they are creating, which India is buying and using very easily, Pegasus very recently? How is it that it can be found on the phones and the electronic devices of journalists and other opinion leaders? And uh, you know this violation of privacy that happens. And when I say violation of privacy, it's an irony, because in Kashmir there is no privacy. Just like when we think about Palestine, people in these repressed and these occupied territories, these indigenous people who are dispossessed, they have no right to privacy because their lives are between checkpoints, between bunkers, between crackdowns, and that is actively happening inside Kashmir at this moment, while India is tom-tomming democracy. And I think the issue of democracy and the discomfort that we have with the kind of democracy that is imposed, whatever you want to call it, illiberal, progressive, or whatever you want to call it. But I think inherently we have to think about, what does democracy mean for us in the non-West? And the reason I kind of also think about non-West is also thinking about indigenous people who are under siege at this moment, and that solidarity that we need regarding the superstructure of democracy that has been created and has been imposed on people, and that we are buying and defending in our own zones. And for a Kashmiri, a long time back, someone told me that to not vote is my right. And that made me think of what we think about these democratic systems, that they're not democracy for us. It depends whether it's a democracy or not. It depends on which vantage you're looking at it from. And that also makes me think about the United States as a settler state. We have completely forgotten that United States is the mother settler state. And then we think about the Israeli settler state and how that Eurocentric democracy is also kind of making foray into. And Eurocentric democracy is not a kind structure. It's a kind structure to the ones that it is settling. It's not a kind structure to ones that it is imposing upon. And that's the irony of me also being here in United States, in a settler state, being part of a settler horde, being part of a set of a settler scholarship as well, that is looking at its own dispossession back in Kashmir. So that's an irony there that we have to think about. And that also makes me think about post-colonialism a lot, because I feel like in this moment, we have to think about the way the school of post-colonial thought has been deployed and who it has served and who it has invisibilized. And I think it has invisibilized Kashmiris as much it has invisibilized Palestinians. And the struggles don't look genuine anymore. They look like they are very easy to be diluted and bought as quote unquote Muslim terrorism, Islamic terrorism, or what have you, and that has become so sought after 9/11 as well. So I think that's where I will end. I don't know if I was able to talk about everything that I needed to, but it's already 20 minutes, 15 to 20 minutes. But I'll take questions, and I think most of those things that might still be a little hazy and that I haven't touched upon will be talked about in the Q&A, and I think that's where I'll stop. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah, we've got 2 questions already. I don't know if you can see them in the chat box, but otherwise I'll read them. So this is a question via email from Shafaq Hussain. And I mean, this is quite a specific question around the British government, actually. It's saying, how can Kashmiris make the British government accountable for not fulfilling its duty under the Indian Independence Act to the Kashmiris for self-rule, as was done for Pakistan and India? And go back into the nitty-gritty of history. And the other is really asking ourselves is this question in this quote-unquote post-colonial moment is, do we really need the kind of
solutions and resolutions that the fleeing colonials left us. I mean, when Kashmir was being sort of like, for some time, Kashmir was completely independent. It was under the ruling monarch at that time. From, let's say, August 15 to October 27. So Kashmir was independent under its own king, still thinking what to do. And in the west part of Kashmir, there was already an uprising that had started that has been narrativized as kind of as a fight against not just the monarch but against India as well, like against what was happening in that time. It's not narrativized as a rebellion. It's not as a rebellion and a revolution. It's not narrativized like that. It's narrativized as if it was happening, something very untoward was happening, that these people just got into this uprising and they were restive and they were fighting against the monarch, and it was kind of this Islamic, it had this as the stereotypically used, I'm not using the word as it's stereotypically used, but just for the sake of how it's deployed, as it had a jihadi element, it had this and that. So it wasn't really narrativized as people in West Kashmir being, there were these 50,000 fighters who had fought in World War and they had gone back, they knew how to use arms and ammunition, and they wanted to free this land, they wanted to free their land. So there's a rebellion and a revolution rising from there and working against the Maharaja, who later flees. And when the British, they're already stepped in, Indian politicians have already stepped in 10 years back into diplomacy with Kashmiris, and who later became their client politicians. So when you see this region in that moment, you don't really see anyone narrativizing that Kashmiris had actually risen up in rebellion to free their land, which what became Azad Kashmir. And that also has been narrativized as if something has been taken away from India. But we have to ask ourselves this question, like, who are we answering to this in this moment? Do we still have to go back to these late 19th, early 20th century resolutions that this fleeing colonists are leaving us with? And then we kind of like want to stick by them. There's not even there's not even a resolution for independence of Kashmir. It doesn't even exist in that. And that's how Kashmir resistance many times is completely undermined, that you either have to join Pakistan or you have to join India, and that's all there is in it for you. So do we really want to go back into what the Independence Act was? I'm not saying that we don't have to, I'm just thinking through the lens of like, do we really need to? There's so much has happened. We are reaching a point where we're really like just looking at the environment. Borders are becoming completely irrelevant. That big countries are becoming completely irrelevant, and we don't know what the future holds. So do we really want to go back and say, hey, we were legitimate, and are these really? How do we consider the British government at that time, which was for all practical purposes, a colonial government, a legitimate government, and that we have to abide by? I feel like these are questions we have to ask, and I think critical Kashmir scholars in the last 15 to 20 years, they have produced so much work around thinking of the contestations of what they have been asking, what is legal and what is not. Because if you think about the Indian rule right now in Kashmir, they've always been thinking about the other side, the Azad Kashmir, which I think was liberated for Kashmiris, and but that's not how it's narrativized. That's liberated Kashmir. That's why it is Azad Kashmir. The name kind of tells you about the history, and Kashmir is such a region where vocabulary, the way you're using names, the way you're deploying names, it becomes very important because you're also kind of tracing the history. So India also claims that, and under whose behest? Like, should we be kind of going back and looking at the nitty-gritty of the technicalities that the colonial government had left behind, or should we be thinking of what is happening now, making decisions that are environmentally sane, that fit the people in the region, and that are also futurist? Because we are looking too much into a past that we should not be considering, because it hasn't really served the region. Even thinking about the very benign, like, when we think about post-colonialism, we think about Edward Said, we think about Orientalism, and we think about all the wonderful things that it revealed.
But just think about how much it has invisibilized for us people, for Palestinians, for Kashmiris. So how do we rethink this moment? So while I respect that we should read history, our own histories, the history of the underdogs, which is not there, you know, no one really has narrativized Kashmir or the history of Azad Kashmir the way it should be. Even in Kashmir, many people, the violence of language is so imposed because the government that you're living under, the occupation that you're living under. For a long time, you know, Kashmiris kind of only saw the Kabaili raid. That's how they saw it. They called it a Kabaili raid, completely unseeing the violence that Indian army had caused during that very time on their populations. Completely unseeing, because the narrative for the next 40 years became that this was a raid and that was saving of the people. So I think while we have to go back to thinking about the Independence Act and thinking about what kind of resolutions were left by Lord Mountbatten and all of those people, I also think that this is a moment that we can actually divest of all of that baggage and really think in decolonial terms about the future of these regions. And by that, I don't mean to say that we have to completely forego United Nations and all of that. Those are elements that we really need to keep in mind, because the world understands through that lens. While we are doing that, we also have to do a lot of decolonization of our own mindset and decolonization of the knowledges that we're using. Thanks. The second question is from Satak Tomer, who asks a practical question, actually. What actions and activities can Indians do that would more positively contribute to the Kashmir struggle against Indian neocolonialism? So I think, you know, in India, I would say per se, there is a lot of sanctioned ignorance, and that's not my term. It's Gayatri Spivak's term, and, you know, we keep borrowing from post-colonial scholars, or even if they don't call themselves post-colonial scholars or subaltern scholars anymore. But I think there is, for the longest possible time, there has been this sanctioned ignorance around Kashmir, in India especially. And when I say sanctioned ignorance, what it means is that there are certain forms of knowledges that are considered to be bona fide, that are considered to be good and benign, and other people's histories are completely erased. And those are, for example, this very example, like, why is there so much resistance in Kashmir? Why do Kashmiris not see themselves as quote unquote Indians? Why do even the client politicians who have done such disservice to Kashmir that they have brought it to the brink of annihilation in this moment, they even did not see themselves as full-fledged Indians. They saw themselves as adhering to Indian constitutions, but they didn't see themselves as Indians. That's why they actually created what was also known to other people as subnationalism, but I don't really see that as subnationalism as much as I see it as an identity. And again, nationalism is completely a different thing altogether, and that's a separate discussion. So in this moment, what can Indians do? They can really come out of this sanctioned ignorance, which is also sinking their country. And that sanctioned ignorance is that Kashmir is not an integral part of India. Kashmir is a separate part, where Kashmiris, from the very get-go, have seen plebiscite as a way out, but plebiscite is again very limiting. They have seen the right to self-determination as a way out, which is more and more. It's a bigger. It has a bigger audience, I would say, and also connecting to Kashmiri history. For the last 74 years, India really has been able to tell the rest of the world that they are imposing democracy in Kashmir. How do you impose democracy on people who are not adhering to your constitution, who are clearly saying that they are separate? How is it that the impositions from 1947 onwards, everything that has happened to Kashmiris has been dilution and criminalization of their resistance? And that has happened because it's been easy for Indian masses, I would say, to buy the fact that India is a country where there is unity in diversity. And they have also bought into this idea of nationalism, that we are one from, as they say, Kashmir to Kanyakumari, but that's not really true. And
it's a malaise of nationalism, and that has to be countered. And that doesn't mean that you love what is now your country less, but that also means that you respect other people's identities and ethnicities. And Kashmiris have, for even if you think geographically, these have been really distinct people, and they have a distinct pride. If you have a distinct pride, these people also have a distinct pride. Why is it that the malaise of nationalism has to supersede everything? And that happens because Kashmir's history has been invisibilized completely. Kashmiris are seen as criminals. Right from 1947, even their earliest client politician, who actually created a bridge between India and Kashmir, which became the special status, he was criminalized within several months of signing the document of the Article 370. He was part of that. And once that was done, it was done and dusted. They were treated as, sorry to use a very impolite analogy, they were used as they were used as just like you use toilet paper. And he was thrown into jail and political wilderness for the next 25 years. He was used because he had actually helped India come into Kashmir through its own legal statutes. And that was the Article 370. It was a Trojan horse for Kashmiris. It basically held all those laws, especially the Fundamental Rights Charter of Indian Constitution, which also can put people under administrative detention if India's sovereignty is threatened. So once that came in, slowly and steadily, Kashmir's own struggle became criminalized. Today, you can easily call Kashmiris as terrorists without understanding that most Kashmiris adhere to that line of thought. Today, Kashmiri people cannot even speak about, if they write even a small Facebook post, they get arrested. If they write an article, they are thrown out of there was a PhD student very recently. He'd written an article in 2010, which suddenly it was deemed as threatening India's sovereignty, and he's in jail currently. Human rights defenders, everyone else. How is it possible that a democracy can accept people being incarcerated and killed in such a manner? Isn't that a question to ask? Isn't there some kind of lacunae that is present in the minds of Indian masses, some kind of invisibilization that has happened? It's very easy to buy that Kashmiris are violent, Kashmiris are they're terrorists because they're also Muslims, because you conflate those two and it becomes very easy. How is it that it's so easy to buy it? And I think one of the greatest services that people who think inside India and are still willing to understand, I think they should contend with what Kashmiris have written in the last 74 years. Not just what your own analysts have told you, but Kashmiris have written. It's not only in the last 20 years, ever since the West kind of became familiar with critical Kashmir studies, because many Kashmiri scholars got together and activists got together and they wanted to carve a niche for it, because Kashmir was not seen as a region. It was seen as a region, but again, unhighlighted by bigger nationalisms. So, but Kashmiris have written for the last 74 years. They've actually looked at their situation, but most of them have not been able to be translated to the other parts of the world. And also many of them were criminalized. They were completely repressed. And that's where you can create solidarity, which is to understand Kashmir through the vantage of Kashmiris, not through the vantage of what other analysts tell you. There are Kashmiris used to, for the longest possible time, and even today, feel like, again, for lack of a better analogy, as guinea pigs, because people come to them and they say, like, what do you want? What do Kashmiris want? And it's an affront to people who have been 100,000 people, and many official documents, many human rights documents kind of put it around 70,000 to 100,000 people have been killed, both combatants and non-combatants. How is it that combatants in Kashmir today can be killed and labeled as terrorists? And these are 15-year-old ill-trained boys who don't have arms and ammunition. How is it that India can have this level of war crimes inside Kashmir and Indians be silent because they have bought the fact that Kashmiris are doing something fundamentally that's affecting their sovereignty? But that's a complete lie. The fact is that Kashmir's sovereignty has been attacked. In 2019, what Indians took was Kashmir's sovereignty. And that's
that was the re-annexation of Kashmir. It wasn't the annexation for first time, because the first annexation happens in 1947. For lack of a better milestone, it happened even before. But 2019 it kind of like came full circle. Nehru, whom we kind of think of, a lot of people still think of him as a very benign, a socialist, whatever he might have been in his time and whatever his good things or bad things, but he called Israel a fact in 1957, in the 1950s itself, and he called for the abrogation of Kashmir's autonomy, having signed it with the rest of the people in 1950s itself. So isn't it important for Indians who are thinking about this and who are also looking at their own country as really sinking? And it's almost like the imperial heart of India is really brazenly evident now. There is nothing to hide it. So isn't it a moment for those people who still want to understand Kashmir to look at Kashmir's history, like what are Kashmiris thinking, what are Kashmiris asking, rather than what the government is telling them? And in 2019, the Indian government said that we are actually developing Kashmir. We are rooting out terrorism and nepotism. And they also made it seem that Kashmir's autonomy had created a virulent system where it was not only repressing Kashmiris and taking away democratic rights from them, but it was also discriminating against women. And it was very easy to buy, because it's very easy to buy that this is a Muslim-dominated region, so women can be oppressed. Women must be oppressed because this must be a very sad patriarchy. People still ask me, like, where is my burqa? People still ask me, how is it that I speak good English? And that's not just that's a lot of post-colonial Malays around it, but it's also a very specific kind of Malays for Kashmiris, because we are seen as a certain way. And so I would say, long story short, I would say that the best is to read Kashmiri writers and see what they're writing for what it is. And the other thing that I will say is that in this moment, a lot of Kashmiri writers in Kashmir have stopped writing, because no one can write in Kashmir at this moment. Anyone who is writing something is seen as secession. It's not seen as dissent. That is what's the juice of democracy, but it's seen as, everything is seen as attacking India's sovereignty and throwing people into the jail. So at this moment, when we are thinking about the future of Kashmir, you see a lot of Kashmiri voices ebbing, but there is still a lot that you can read, that you can contend with, and ask questions about, which will show you that Kashmiri movement is a resistance. It's not terrorism, so to speak. And that's where Indians kind of also divest from Kashmiri resistance, thinking that it's attacking their geo-body, without paying attention to the fact that it is their nation state that is killing them and highlighting their identity, and maligning and undermining their resistance. So they're not thinking the other way around. They're thinking of themselves as victims. So I think that mentality needs to change. Okay, there's a kind of follow-on. I'm being just conscious of time, so there's quite a few questions. You were saying about people reading Kashmiri authors, and so one of the questions is, who would you recommend? Which authors would you recommend, apart from yourself, of course, in terms of providing a kind of blueprint? I would say there's a lot of Kashmiri fiction that has been published, which is a good way to get into Kashmiri writing. I would say Mirza Wahid, Basharat Peer, Farah Bashir. Farah Bashir's is not it's a non-fiction memoiristic piece. And then there is Gohar Gilani. There are many other authors who have written fiction and non-fiction, and there is academic work that has been produced on Kashmir. You can just Google critical Kashmir studies. You can Google resisting occupation. There is this one volume where you have a lot of Kashmiri scholars who got together, and there's this. It's a reader in itself. Like you can kind of look at the basic 101 situation that is in Kashmir. So I can provide a list to the organizers and they can move it forward. So that's not a problem. And you can also look at the website of Stand with Kashmir. They have a voluminous in progress syllabus where they have put a lot of effort into
there's a lot of writers in there, and not just Kashmiris but also non-Kashmiris who have written regarding Kashmir. Then there is another website which is Kashmiri Scholars Advocacy Network. They also have a lot of documents on their website. I'm connected to most of the things that I'm talking about here. So they have a lot of documents on their website as well that you can read, and that take you to different kind of collections or authors, artists, and they also have some one-on-one documents on their website that help you understand Kashmiri situation from the Kashmiri vantage. And that's also a group of Kashmiri and non-Kashmiri scholars who work on Kashmir. So I would suggest I can, after the talk, I can send the list to the organizers and they can send it to you and to others who are interested. Great, thanks. And sort of switching from the more practical, Mariam Mushtaq, who may be someone I know, is asking a question. Can you elaborate on post-colonialism, forgetting Kashmiris and Palestinians? I think the answer is very, I'll make it short in the interest of time. When we think of post-colonialism, it's almost like in the last 50 years, the way it's kind of like grown. It's also the subaltern school of thought, where you kind of like, can the subaltern speak? And you think about imperialism versus brown bodies. You think about the imposition of Western Eurocentric biased perspective on peoples in the non-West, quote unquote, also the Orient or the East. So that's kind of largely how we see the school of post-colonialism, and also thinking about the subaltern study and how it kind of came to fruition, especially in the South Asian context. So my only, I think the question is here, and I just want to quickly look at it so that I'm not, where did the question go? Forgetting Kashmiris and Palestinians. So my question is really simple. It's like, in all of this post-colonial literature, have you ever seen the mention of Kashmir? As Kashmir emerges right now in the psyche of people and after the re-internationalization of 2019, have we ever seen anyone talk about Kashmir in the manner Kashmiris want it to be spoken of? If post-colonialism hasn't done that, isn't that a disservice? It has hidden more about the post-colonial nations, especially when we think about India. It has hidden so much about India. Kashmir is not the only problem with India. And again, for the lack of a better term, the northeastern states. Long before AFSPA, Armed Forces Special Powers Act, was imposed in Kashmir in 1991, it was already imposed in the northeastern states, especially Assam. So, and also thinking about what's happening in the areas like Bastar and the indigenous people inside Kashmir, and who is imposing on them, indigenous people inside India, sorry. So you kind of think about like, what kind of world did the post-colonial scholars live in when they are thinking about, also thinking about the subaltern? I kind of think that if Kashmir was not presented in the manner by the post-colonial scholars as Kashmir exists now, I don't think post-colonialism serves us. And that's kind of the invisibilization. And that happens to Palestinian issue as well. It's not seen in the same manner. And many scholars in this moment, especially people who subscribe to the post-colonial school of thought, they're thinking about, is Kashmir an internal occupation issue? And again, that's an affront to Kashmiri history. How can post-colonial scholars think about post-colonialism and then Kashmir as an internal occupation issue? Isn't that kind of like even erasing what post-colonialism thinks about in its basic premise? And then thinking about democracy, the Westphalian Eurocentric democracy that comes to our cultures and tries to tame the cultures. And I'm not saying democracy is bad in a sense, but then also thinking about the kind of violences it has created on people, people like us, cultures and ethnicities, and the way it's really tried to carve borders. And then, even thinking about, when we think about partition of India, the language, when we say partition of India,
the partition means that you are partitioning something that is a continuous legacy of some kind of antiquity, but that's not true. You're actually creating two separate countries from an entity that was put together by the British colonials. So all of those, I think these are invisibilizations. So rather than like partition is creation serves me better, because when we say creation of two countries, it really helps me see Kashmir as well. But I don't think those questions have been head-on asked or even asked in post-colonial theory in that sense. It's been so much of thinking about imperialism on brown bodies, and in that there are some predominant brown bodies, for lack of a, again, not, it might look like a generalization, but upper class brown bodies in that sense, the Indian brown bodies for that sense. And Kashmiris don't exist in that equation at all, and we don't see them mentioned. We don't see Kashmiris have been from the word get-go criminalized. From 1915 itself, Kashmiris have been criminalized. And it's only the epitome of that criminalization that we see now, because now the world buys the word terrorist very easily, and then you become one if you're a Muslim too. So I think those are the questions we need to ask, and that's the kind of invisibilization that has happened. There's another question. What do you consider to be the ushering of neocolonialism in Kashmir? The August 5th, 2019, which for our non-South Asian audience is the point at which the Indian state abrogated on the constitutional status that Kashmir had since 1947. So that's the first part of the question, is about the ushering of neocolonialism, and the second part of the question, which is quite a different question, but I'll pose it just because I think it's one person. For an indigenous researcher studying Indian occupation of Kashmir, how does one move beyond the post-colonial methodology? They're two separate questions, actually. So I don't know, maybe, should I read the first one out again? It's about the ushering. I got it. I actually tried to access it said, what do you consider to be ushering of neocolonialism in Kashmir? I think, what do you consider to be ushering of neocolonialism in Kashmir? I think everything, right from the get-go. It's, when we think about post-colonial societies or post-colonial countries, so to speak, I feel like if we go to their inception, as they kind of come into formation, like India comes into formation, and I'll kind of think about India and vis-a-vis Kashmir, that's also like, it's also creating a lot of violence on other people, which it wants to get into its borders. So I think that moment is very important for us to consider. Like, it's not a very comfortable situation. It takes it takes India 70 years to abrogate or deoperationalize Kashmir's autonomy, almost 70 years. And it's a long time. It should make us think that from its very inception, when the client politicians signed the autonomy agreement, and they kind of were keeping plebiscite on the table as well, and they were saying that we are going to be this entity till we kind of find a resolution. I think that's also part and parcel of how this neocolonialism works, which is why I had earlier said that India has its own brand of neocolonialism. So the way Westphalian Eurocentric democracies come to these post-colonial states, they kind of give them the infrastructure, and then they take off on their own. And in this moment, what you see is the flowering of ethno-nationalism, the flowering